خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو بیٹھک ہونے جا رہی ہے یہ دراصل اس سے پہلے والی ویڈیو کا ہی تتمہ اور تکملہ ہے. پہلی ویڈیو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بات تھی، انہی کے احوال کی کچھ تفصیل اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز درکار ہوں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آگے بڑھنے سے پہلے بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. پچھلی ویڈیو میں ایک سوال جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہوا وہ یہ تھا کہ ان کے والدین کی کیا تفصیلات ہیں. انہی کی بابت ایک قصہ عرض کرتا ہوں جس کے بعد اس سوال کا کافی حد تک جواب ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مردوں کی تعداد اسلام قبول کرتے کرتے 38 ہو گئی تو وہ سب اکٹھے ہو کے حضرت ابوبکر کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں اب کھلم کھلا دعوت کی اجازت دی جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، ہم ابھی تھوڑے ہیں. لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضور نے اجازت دے دی علیہ السلام. تو یہ سب مسلمان مل کے مسجد حرام میں آئے، حضور علیہ السلام بھی بیٹھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو اسلام کا سب سے پہلا خطبہ ہے جس میں کھل کے دعوت دی. تو مشرکین مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹا کے پاؤں تلے روندنا شروع کر دیا. عتبہ بن ربیعہ ایک فاسق تھا، وہ قریب آیا، اس نے اپنے چمڑے کے جوتے سے حضرت کے سر پہ مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ سارا سر اتنا نرم ہو گیا کہ سر کے بال اترنے والے ہو گئے. اور منہ پہ مارنا شروع کیا، ٹیڑھے رخ جوتے مارتا تھا جس سے حضرت کا منہ ورم لیتا لیتا اتنا ہو گیا کہ ناک اور آنکھیں برابر ہو گئیں. ان دونوں میں پہچان کرنا مشکل ہو گئی. بے ہوش ہو کے حضرت گر پڑے. بنو تمیم جو حضرت کا قبیلہ ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور مشرکین کو ہٹایا اور ایک کپڑے میں ڈال کے حضرت کو گھر تک ریسکیو کیا. اور انہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا. یہ حالت ہو گئی تو مسجد حرام میں آ کے انہوں نے قسم کھائی کہ اگر ابوبکر کو کچھ ہوا تو عتبہ بن ربیعہ کو بدلے میں قتل کریں گے. پھر واپس ہوئے اور ابو قحافہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں ان کی مائیت میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حضرت سارا دن بے ہوش رہے، کوئی بات نہیں فرمائی. دن کے آخر میں ہوش آیا تو پہلا کلام جو کیا سامعین وہ یہ کلام تھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. تو قبیلے کے لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے لگے، ملامت کی اور اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر کی والدہ ہیں ام خیر، ان سے جاتے ہوئے کہہ گئے کہ ان کا خیال بھی رکھنا اور ان کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرتی رہیں. جب وہ چلے گئے والدہ اکیلی رہ گئیں. والدہ نے کھانے پہ اصرار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوال کو ہی دہراتے رہے. والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے محمد بن عبداللہ کی کوئی خبر نہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ ام جمیل کے پاس جائیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو مارا تھا جو ان کے اسلام لانے کا سبب بنا تھا. یہ سعید بن زید کے گھر تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے شوہر تھے. اور سعید بن زید کی بہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھیں. ان کا آمنے سامنے رشتہ ہوا تھا. ان سے حضور علیہ السلام کا حال احوال لائیں. چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا ابوبکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں ام جمیل کے پاس پہنچی اور بتایا کہ میرا بیٹا ابوبکر تم سے محمد کے بارے میں پوچھ رہا ہے، وہ کہاں ہے اور کس حال میں. ام جمیل نے اپنے اسلام کو چھپانے کے لیے کہہ دیا میں نہ تو ابوبکر کے بارے میں کچھ معلوم جانتی ہوں نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں. ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ دیکھنے کے لیے چلتی ہوں. ام الخیر نے کہا
ہاں چلو۔ جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت دیکھ کر ابو بکر کے قریب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر کی زبان کھلی تو پہلا سوال وہی والا دہرایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا بنا؟ جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ موجود ہیں، اگر کچھ بتاؤں گی تو یہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جمیل نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيَّ أَلَّا أَذُوقَ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبَ شَرَابًا أَوْ آتِيَ رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤں، ان سے ملاقات نہ کر لوں۔ جمیل اور خیر نے آپ کا اصرار دیکھا تو تھوڑی دیر رکی رہیں۔ جب لوگ بچھڑ گئے، چھٹ گئے، راستے خالی ہو گئے تو دونوں نے سہارا دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم تک لے کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک آپ پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھکے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے، آپ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، جس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ٹھیک ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنا ہے کہ لیس لی بأس الا ما نل الفاسق من وجہی، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے مگر اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑا مارا ہے۔ یہ میری ماں ہے جو بیٹے کے لیے بڑی مہربان ہے اور فرما بردار ہے، آپ کی ہستی مبارک ہے، فادعوا لها عسى الله ان يستنقذها بك من النار، اس کے لیے آپ دعا کریں، شاید آپ کی دعا سے اللہ ان کو جہنم سے خلاصی دے دے۔ چنانچہ ان کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ نے دعا سن لی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر مسلمان ہو گئی۔ اس سے حضرت ابو بکر کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور بڑھ گئی اور صبح و شام ان کے گھر آنے جانے لگ گئے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ مکہ میں ہم پر کوئی دن ایسا نہ گزرا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے۔ اور جہاں تک والد کی بات ہے تو والد ابو قحافہ نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا۔ فتح مکہ کے دن اپنے والد کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے انہیں اسلام کی تلقین کی اور وہ اسی وقت اسلام لے کر آئے۔ سامعین، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، سب سے پہلے، اور والد سب 21 سال بعد فتح مکہ پہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو جب چاہے ہدایت دے دے، جس کو جب چاہے گمراہ کر دے۔ اگر بات کی جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن دفن کی، ایک سوال یہ بھی تھا کہ کفن دفن میں کون شریک رہا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسند ابی اعلیٰ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں گئی تو آپ نزع کی حالت میں تھے، میں بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ کو سخت مرض لاحق ہو گیا، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ایسے نہیں کہو، یہ کہو کہ یہ تو سکرات موت ہیں اور ان کا آنا لازمی ہے، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس روز ہوئی؟ میں نے عرض کیا 2 شنبہ کے دن، مطلب منگل کے دن۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے میں آج رات ہی انتقال کر جاؤں گا۔ چنانچہ پیر اور منگل کی درمیانی شب انتقال کر گئے اور صبح سے پہلے دفن کر دیا گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے آج رات ہی دفن کر دینا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی جلدی پہنچوں اتنا ہی اچھا ہے، اور وصیت فرمائی کہ زوجہ اسماء بنت عمیس مجھے غسل دیں گی اور عبد الرحمن بن ابی بکر جو میرا بیٹا ہے وہ ان کا ہاتھ بٹائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ وصیت پر عمل کیا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہم نے آپ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا۔ وہ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ آخر میں حضرت کے کچھ مناقب ذکر کر دیتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں پورے باب ہیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پہ ہیں، بس کچھ ان میں سے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تو حدیث میں آپ نے فرمایا لوگوں میں اپنا اگر کوئی خلیل بناتا تو ابن قحافہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کو خلیل بناتا۔
اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور ہم میں سے بہترین ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ وہ کھلا رہے۔ آج بھی جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا بابو ابی بکر کے نام سے ایک دروازہ مستقل ابھی مسجد میں موجود ہے۔ ایک طرف باب جبریل ہے، ایک طرف باب السلام ہے، درمیان میں وہ بابو ابی بکر ابھی بھی چھوڑا ہوا ہے، اور یہ وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہم نے ہر احسان کا بدلہ چکا دیا، مطلب جتنے لوگوں نے بھی احسان کیا سب کا بدلہ ہم دے چکے ہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، کہ اس کا احسان ہم پر باقی ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت میں چکائیں گے۔ اور کسی کے مال نے مجھے وہ نفع نہیں دیا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا۔ ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ تو سامعین، یہ قدر تفصیل تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور احوال تو ابھی بھی بہت باقی ہیں، جتنی بڑی ذات ہے اتنے بڑے احوال ہیں، لیکن مختصر اتنا ہی عرض کر سکا۔ مزید انشاءاللہ ایسی شخصیات کے احوال ذکر کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی سنیں، اوروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ ان شخصیات کے تذکروں سے اللہ ہماری آخرت سنوارے، اور ان کے طفیل ہمارا حشر انہی کی صفوں میں قیامت کے دن فرمائے، اگرچہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات